وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز اس کے سوا کیا تھی کہ یہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ اور بیت اللہ کے نزدیک کل کا بیان سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 پر مکمل ہوا تھا کہ اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہ اس مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں۔ مسجد حرام بیت اللہ اور مسجد حرام کے جو انتظامات ہیں یہ تو متقی اور نیک لوگوں کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اس کے متولی تو صرف متقی مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جن کے عذاب کا ذکر چل رہا ہے، جو کہتے تھے کہ اگر جن سی یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے تو پھر تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی عذاب نازل کر۔ اب آگے اسی کی مزید کہ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، اور بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز اس کے سوا کیا تھی، یعنی ان کی نماز صرف اتنی تھی کہ یہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، سو اب عذاب کو چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے، تو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر شریف کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ اس کا تو ذکر آپ پہلے بھی پڑھ رہے ہیں کہ جو قریش تھے وہ بیت اللہ شریف میں ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، ان کے مرد ان کی عورتیں ننگے طواف کرتے تھے برہنہ حالت میں، اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ یہ آج آپ نے پڑھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں قرآن کی آیت، اللہ کا کلام آپ کو بتا رہا ہے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرتے وقت معارضہ کرتے تھے، اور آپ کے طواف جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تھے یا آپ وہاں پر نماز پڑھتے تھے تو وہ اس کے اندر خلل ڈالنے کے لیے یعنی کہ شیطانی حرکتیں کرتے تھے، حضور کے سیٹیاں بجاتے تھے تاکہ نماز کے اندر حضور کی توجہ نہ ہو پائے، طواف صحیح طرح ادا نہ ہو پائے، تو وہ سیٹیاں بجاتے تھے۔ ایسے گستاخ اور بے ادب اور ایسے شیطان صفت لوگ تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے تاکہ حضور کی نماز میں خلل پڑ جائے، طواف میں خلل پڑ جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھتے، ایک قول یہ ہے، تو وہ آپ کے دائیں طرف آ جاتے جو کفار تھے، کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، یا آپ کے بائیں طرف جب حضور نماز پڑھتے تو آ کر کھڑے ہو جاتے۔ اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور آپ نماز پڑھ لیں اور آپ کے ایک بندہ دائیں طرف آ کر کھڑے ہو جائیں، کچھ لوگ بائیں طرف، اور آ کر سیٹیاں بجانا شروع کر دیں، تو سوچیں اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی، ذہنی کیفیت کیا ہوگی، تکلیف کی کیفیت کیا ہوگی، پریشانی کی کیفیت کیا ہوگی۔ یا آ کر آپ کے پاس آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر تالیاں بجانا شروع کر دیں، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کی حالت کیا ہوگی؟ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ تو تاکہ آپ کی نماز خراب کریں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول جو ہے کہ ان کا سیٹیاں اور تالیاں بجانا اصل میں یہی تو ان کی عبادت تھا جس کو خدا نے فرمایا ہے یہ ان کی عبادت ہے. ان کافروں کی یہ سیٹیاں بجاتی ہیں اور تالیاں بجاتی ہیں. اور ایک قول ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف جان بوجھ کر تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے اور سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے. قرآن کریم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ان کی نماز کہا. تو اب اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ اور بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز اس کے سوا کیا تھی؟ یہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. سو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. سو اب عذاب کو چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے. اب اس عذاب سے مراد تلوار کا عذاب بھی ہو سکتا ہے جو جنگ بدر والے دن کاٹ کے رکھ دیا گیا، ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا گیا، ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. اور اس عذاب سے مراد آخرت کا بھی عذاب ہو سکتا ہے. جب آخرت میں یہ جو مسجد حرام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے. یا پھر یہ آخرت کا عذاب ہے جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. آخرت میں اب عذاب کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا. چکھو اب اس عذاب کا مزہ جو نماز تم ادا کرتے تھے. یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس نماز کا نتیجہ ہے. آگے فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا جو اللہ کا انکار کرتے تھے اور اس کے رسول کا، ينفقون اموالهم وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ. کس چیز کے اوپر مال خرچ کرتی ہیں؟ انہی لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو تالیاں، جو سیٹیاں، اور جو کہتے تھے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے. تو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. مگر کس چیز کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں؟ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں جانا اور جدھر مرضی چلے جاؤ. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. یعنی ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان قریب وہ اور بھی خرچ کریں گے. ابھی تو وہ خرچ کر رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے اس سے بھی زیادہ بڑی جو ان سی رقمیں ہیں وہ خرچ کریں گے اس چیز کے اوپر. پھر مگر یہ جو وہ خرچ کریں گے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ ان کے لیے پشیمانی کا باعث ہوگا اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون. اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ وہی لوگ ہیں، ان کو پھر دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا، جمع کیے جائیں گے. جو کہتے تھے ہم پر عذاب، اگر قرآن سچی کتاب ہے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ عذاب نازل ہو. پتھر کیوں نہیں برستے ہمارے اوپر؟ پتھر نازل ہوں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنے کے لیے، حضور کے طواف کو خراب کرنے کے لیے آپ کے دائیں اور بائیں اکٹھے ہو کر تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے. آپ کے دائیں اور بائیں چار چار بندے کھڑے ہو کر ذرا سیٹیاں بجائیں تو دیکھیں آپ کی حالت کیا ہوگی. آپ تو میرے خیال ہے نماز توڑ کر ہی اس کو مارنا شروع کر دیں گے. تکلیف دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو.
تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے، یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے آگے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں کس چیز پر؟ تاکہ لوگوں کو اللہ سے روکیں، اور ابھی تو یہ اور بھی زیادہ مال خرچ کریں گے محبوب، مگر یہ سب کچھ ان کے لیے پشیمانی کا باعث ہوگا۔ جو لوگ قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پھر بعد میں ان لوگوں کا کیا حال ہوا، کافروں کا بھی، منافقوں کا بھی۔ عزت سچے اور پکے غلاموں کے نصیب میں آئی جن کا نام صحابہ کرام ہے، اور پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ یعنی ان قریب یہ میری دوزخ کو دیکھ لیں گے۔ آج مذاق کرتے ہیں، جیسے کہ ابو جہل نے ان لوگوں کو کہا تھا جو ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر تلواریں لے کر قریش کے ہر قبیلے میں سے ایک بندہ حضور کو قتل کرنے کی سازش میں ملوث تھا کہ یہ نبی جون سی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر ان کی بات نہیں مانو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ مذاق اڑاتے تھے۔ ان قریب یہ دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دوزخ کوئی چیز نہیں، یہ دوزخ کو بھی دیکھ لیں گے جب ان کو دوزخ کی طرف، جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے، خبیث چیز علیحدہ ہو جائے اور طیب چیز علیحدہ ہو جائے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، ایسا ہوتا ہے۔ رات کو دن سے علیحدہ کر دیا گیا، کفر کو ایمان سے علیحدہ کر دیا گیا، اسی طرح کافر اور مومن، منافق، ہر چیز کے اندر علیحدگی، تو تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ جو خبیث چیزیں ہیں، جو منافق ہے یا جو کافر ہے، جو انکار کرنے والا ہے یا جو منافقت کا بھیس بدل کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک نہ ایک دن آہستہ آہستہ اس نے علیحدہ ہو جانا ہے، یا اس نے پیچھے ہو جانا ہے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور سب خبیثوں کو اوپر تلے رکھے، پھر ان سب کا ڈھیر بنا دے، پھر اس ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اصل میں عبادت جو سی ہے وہ تین قسم کی ہے۔ ایک قولی، جو اب آپ بول کر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک فعلی، جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، قیام میں ہیں۔ اور ایک مالی۔ تو عبادتیں تین قسم کی ہیں، قولی، فعلی جو آپ کا فعل آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور مالی عبادت جو سی ہے۔ تو قولی اور فعلی عبادت کی تو کیفیت آپ دیکھ ہی آئی ہیں۔ ان لوگوں کی جو سی ہے وہ کیسی تھی، کس طرح کی تھی کہ غلط باتیں کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف، اور گندے اور خبیث کام کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، یہ ان کی نماز تھی۔ اور رہی مالی عبادت، تو یہ مال خرچ کرتے تو ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی طرف جانے سے لوگوں کو روکنے پر مال خرچ کرتی ہیں کہ ادھر نہ جاؤ۔ تو وہ دیکھ لیں گے ان کا انجام بجز حسرت اور ندامت کے کچھ بھی نہ ہوگا۔ آئندہ بھی اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کا انجام اس سے بھی زیادہ حسرتناک ہوگا، اس سے بھی زیادہ۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری فرماتے ہیں کہ یہ آیت جون سی ہیں، اب جون سی آیات ہیں، یہ ابو سفیان کے متعلق نازل ہوئیں،
جس نے جنگ احد کے اندر 40 اوقیہ سونا جو ان سے شرک کرنے والوں کے اوپر خرچ کیا کہ لڑو، ایمان والوں سے لڑو، اللہ اور اس کے رسول سے لڑو. یہ آیت اس کے متعلق یہ جن سی آیت نازل ہوئی. تو وہ فرماتے ہیں آگے کہ محمد بن یحییٰ، عاصم بن عمر اور الحسین بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں نے کافروں پر غلبہ حاصل کر لیا، حالانکہ مسلمان کتنے تھے؟ 313. کافر کتنے تھے؟ اس کے باوجود مسلمانوں نے غلبہ حاصل کر لیا اور کفار جو ہیں ذلیل و خوار، شکست خوردہ ہو کر مکہ مکرمہ واپس لوٹے. تو ابو سفیان بھی اپنے قافلے کو لے کر مکہ پہنچ گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک قافلے کے تھرو آ رہا تھا، ساحل سمندر کی طرف چلا گیا تھا، ساری چیزیں ان سے. تو عبداللہ بن ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ اور چند قریش کے لوگوں کو ساتھ لے کر نا یہ ان لوگوں کے پاس تعزیت کے لیے گئے جن کے جنگ بدر کے اندر رشتہ دار مارے گئے تھے. یہ سارے گئے. کسی کا باپ مارا گیا تھا، کسی کا بھائی قتل کیا گیا تھا، کسی کا بیٹا مارا گیا تھا. تو انہوں نے، ابو سفیان چونکہ اپنے وقت کا بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، امپورٹ بھی تھی ایکسپورٹ بھی تھی، تو وہ جو ہے نا اور دیگر تاجر اور جو دوسرے بڑے بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، انہوں نے، ان لوگوں نے، اکرمہ نے جون سے، اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ اور عبداللہ بن ربیعہ، انہوں نے کہا کہ تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذلیل ہوئے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تم ذلیل ہوئے ہو، اور جو تمہارے بہترین چوٹی کے فائٹر تھے، جنگجو، سارے قتل ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں. اب وقت ہے اپنے مال سے ہماری مدد کرو. وہ جو آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہ اس سے زیادہ مال خرچ کریں گے اسلام کو مٹانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس سے زیادہ مال خرچ کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اب جب جنگ ہو تو اس جنگ میں جو نقصان ہوا ہے ہم اس کی تلافی کر لیں. تو جتنے بھی وہ مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور بزنس مین تھے ابو سفیان کے ساتھ، وہ مان گئے، ان کا ٹھیک ہے، اب ہم تمہیں فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں اور اب تم تیاری کرو جن سے. تو بہرحال تو آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے گا. یہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا، اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے علیحدہ کر دے گا اور پھر ان سب خبیثوں کو اوپر تلے رکھے گا، ان کا ڈھیر بنائے گا، پھر اس ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دے گا. ان کے نیم جان لاشوں کو دوزخ اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والی ہیں. کافروں کے اندر اور مومنوں کے اندر فرق کر دیا جائے گا. اسی لیے کافروں اور منافقوں کو خبیث فرمایا گیا، مومنوں کو طیب فرمایا گیا. کافر جو ہیں ان کے لیے جنت کے مومن جو ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے اور کافروں کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے گئے. مومنوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوئی کہ وہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی جنگ بدر کے اندر فتح حاصل کر گئے. کافروں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا گیا. تو یہ واضح فرق ہے جو اللہ پاک فرما رہا ہے. اور پھر آخرت کے اندر فرق یہ ہوگا کہ مومنوں کے لیے عزتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور کافروں کے لیے ذلتوں کے اور رسوائی کے دروازے کھولے جائیں گے، اور مومنوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور کافروں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. یہ اس آیہ کریمہ ان دونوں آیات کے اندر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب یہ جو لوگ مسجد حرام کے اندر جب آپ طواف کریں اور جب آپ نماز پڑھیں
تو آپ کے دونوں طرف آ کر کھڑے ہو جاتی ہیں اور آپ تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں. ان کا حال یہ ہونے والا ہے اور کام ان کے یہی ہیں جو ان سے. اس لیے فرمایا اللہ پاک نے کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اور بیت اللہ شریف کے نزدیک ان کی نماز تھی کیا؟ صرف اتنی کہ یہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. سو اب عذاب کو چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے. بے شک ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، اللہ کے رسول اللہ کے دین کی طرف نہ جانے دیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. وہ ان قریب محبوب اور خرچ کریں گے، جیسے ہی میں نے ابو سفیان والی بات آپ کو بتائی. پھر یہ ان کے لیے پشیمانی کا باعث ہوگا. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. اور پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ. تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے اور سب خبیثوں کو اوپر تلے رکھے، پھر ان کا ڈھیر بنائے اور پھر اس ڈھیر کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے. اولئک ھم الخاسرون. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.